ابھی جو آپ نے بات کی اس سے میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ آپ تینوں ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ ایک ریلیٹیولی پریویلیج بیک گراؤنڈ سے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے پیرنٹس کو انگیج بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اویئرنیس میں تھوڑی سی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو میجورٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ اکنامک ایشوز میں، سوشل ایشوز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو باقی عوام ہے وہ کس طرح سے جی رہی ہے، اس کی اسپریشنز کیا ہیں ود ان جنریشن زی. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ادراک ہے کہ وہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، سملر ہیں باتیں یا بالکل الگ ہیں ان کے چیلنجز؟ وہ بیک گراؤنڈ پہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے، بیکاز چند لوگ فارچونیٹ نہیں ہے کہ وہ یہ شو بھی دیکھ رہے ہیں، چند لوگ فارچونیٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس ایکسیس ہے سوشل میڈیا کا. اتنی ساری باتیں ہیں، وہ یہ سب فیکٹرز ہے جس پہ بات ڈپینڈ کرتی ہے آف کورس. لیکن کافی حد تک جین زی بہت کنیکٹڈ ہے کمپیئر ٹو پرانی جنریشن، کیونکہ ہم تو کبوتر بھیجتے تھے دوسرے کو. مطلب کیسے کنیکٹڈ ہیں لاہور کے جینزیز، کراچی کے جینزیز، کوئٹہ کے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں؟ زیادہ تر ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن ان کے ایشوز بھی سملر ہیں آف کورس. لیکن اگین آپ کے بیک گراؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب ان دا سینس کہ آبویسلی دیکھیں کوئی 19 یا 20 سال کا جو لڑکی یا لڑکا ہے جاب میں، ہاں، اور کوئی ایک 19 یا 20 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے ڈی ایچ اے فیز 5 میں، تو عمر تو ایک ہی ہے، جنریشن تو ایک ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک فرق ہے. یہ تو ایک لاجیکل. لیکن ذرا میں آپ کو بتاؤں، میری حالیہ دنوں میں وہ سب آپ کی بھی ہوئی ہوگی ملاقات. فار ایگزامپل حیدرآباد میں جین زی کے بچوں سے ملا جو پریویلیج بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، اور جب میری ان سے تھوڑی بہت بات ہو رہی تھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ چینلوں پہ کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی نے کیا کہا، سندھ حکومت نے کیا کہا. وہ مجھے ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ ایلان مسک کیا کر رہا ہے، اور فلانا جو وہ گوگل کا جو سربراہ ہے اس نے کیا بولا ہے، نئی اے آئی ایپ کیا آ رہی ہے. میرا بیٹا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، سو میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا ایکسپیرینس تھا، ایکسپوجر تھا، از دیٹ رائٹ کہ یہ جنریشن جو ہے اٹ کوڈنٹ کیئر لیس اباؤٹ دا پولیٹیکل بکرنگ اینڈ جو روز کا یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، بٹ یو گائز آر ان اے کائنڈ آف اے ڈفرنٹ. آپ کی دنیا الگ ہے. ہاں، آپ کی دنیا الگ ہے. I would agree there is a political disconnect. Even میری خود کی دوستوں میں I had a friend go for an interview for university اور اس سے پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر کون ہے، تو اسے آئیڈیا نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور I would say گروپ میں کوئی I think 80% لوگ بول رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، اور اس سے زیادہ نہ ہی ہم پتا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں فرق پڑتا ہے بیکاز کیا مطلب جو ہمیں پرومسز کیے جاتے تھے بچپن میں وہ کبھی سچ نہیں ہوئے. تو اب انہیں زیادہ فرق ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی ہو گیا، ایلان مسک، ان سے ہوتا ہے. سیم آلٹمن کیا کر رہا ہے آج کل. عبداللہ، ہر مہینے تو ہمارا پریزیڈنٹ کبھی نہ کبھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس نے اس کو نکال دیا، کبھی سو موٹو ہو گیا. الحمدللہ اس کی نالج تھوڑی رکھتا ہوں میں، بٹ یس آئی ریکگنائز کہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈسپیرٹی بہت ہے، ڈسکنیکٹ بہت ہے. بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک اٹس بیکاز آف کہ جین زی کو پالیٹکس نہیں پسند. کیونکہ اگر آپ جین زی وہی سیم جین زی سے زہران نمدانی کے بارے میں پوچھیں گے جو نیو یارک کا میئر ہے، پتا ہوگا، سب پتا ہوگا اس کو. یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ سبسکرپشنس کی جو ساری ہے وہ ایزیلی کینسل کرانے جا رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے نیو یارک میں، ہاؤسنگ کرا رہا ہے، وہ ٹریز امپلانٹ کر رہا ہے، اس کو وہ ساری باتیں پتا ہوگی. وہ اس لیے پتا ہوگی کیونکہ جو زہران نمدانی ہے وہ جین زی سے ڈائریکٹلی آ کے فرنٹ پہ بات کرتا ہے. ہمارے جو جین زیز ہیں وہ نیوز چینلس نہیں دیکھتے. ہمارا جین زی اٹھتا ہے صبح ٹویٹر یا زیادہ سے اگر وہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہوگا وہ ٹویٹر اسکرول کرے گا، اگر نہیں ہوگا وہ انسٹاگرام اسکرول کرے گا. دونوں جگہ وہاں پہ اس کو زہران نمدانی ملے گا، ڈونلڈ ٹرمپ ملے گا، اس کو ایران ملے گا، عراق ملے گا، اس کو ہمارے پاس پاکستانی پالیٹکس تو کہیں بھی نہیں ہے. تو زیادہ گلوبل اویئرنیس زیادہ ہے، کنیکشن ہمارے پاس زیادہ ہے. ہمارے پاس خود کے جو پالیٹکس ہیں وہ جین زی سے کہاں کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس اب بھی پالیٹکس ہیں وہ خاندان کے خاندان ووٹ کر رہے ہیں، وہی ٹرائبس بنی ہوئی ہے، وہی اس کے سربراہ کو بلا لو. لینگویج بھی وہی پرانی ہے، ایگزیکٹلی وہی پرانی ہے. جین زی نہیں کنیکٹ کر پا رہا. ایک جین زی ہم نہیں کنیکٹ کر پا رہے، آپ کیا کنیکٹ کر نہیں کنیکٹ. ایگزیکٹلی آپ ایک ماحول میں پڑے ہو اور وہ اپنا ماحول وہ ہمارے جو پولیٹیشینس کی جو باتیں ہیں وہ بھی تو ایسی ہے کہ مطلب کافی ٹانگ جائے گی. اور اگر بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور بات تو صحیح ہے جب بارش زیادہ آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس میں کیا سنیں، ہمیں چاہیے کہ یار زہران نمدانی والا انیشیٹو لاؤ. شان کچھ فائنلی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہماری ایسی جنریشن ہے کہ جب ہم 10 سال کے تھے تو اس وقت یہ ہڑتالیں وغیرہ کافی چل رہی تھی، صحیح ہے، اور تب سے یہ وعدے سنتے آ رہے ہیں ہم
کہ بھائی کنویں وغیرہ کراچی یونیورسٹی والا روڈ بنے گا وغیرہ جو بھی ہے. ہاں آپ کی تو آدھی زندگی گزر گئی ہوگی کراچی یونیورسٹی روڈ پہ بنتے بنتے یار. وہی تو یہ سب پرومسز ہمیشہ سے ہم سن رہے ہیں اور آج تک یہ وہ نہیں ہوئے, تو ہماری جنریشن نے میرے حساب سے تو آئی تھنک گیو اپ ہی کر دیا ہے. بس چھوڑ دو. وہ بالکل پاکستان نہیں, آپ گیو اپ کریں یا نہ کریں, بہرحال ہمارے بات تو آپ ہی ہیں اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ناکام جنریشن تھے. تو ابھی آپ کی یہ عمر نہیں ہے کہنے کی کہ گیو اپ کر دیا. ابھی گیو اپ کرنے کے لیے آپ کو 40-50 سال پڑے ہوئے ہیں. بال سفید کرو پھر گیو اپ تو اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایونچولی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ لوگوں کو ٹیک اوور تو کرنا پڑے گا سچویشن کو, اس لیے کہ یہ جنریشن تو فارغ ہو جائے گی یا ہو گئی ہے. ہو گئی. تو وہ میں جاننا چاہوں گا کہ 2-3 جو ہیں ارجنٹ پرائرٹیز وہ کیا ہونی چاہیے کہ آپ اگر ٹیک اوور کریں گے تو اس پہ آپ کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے. ٹیک اوور تو کرنا ہے آپ لوگوں کو. ایجوکیشن, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لانگ ٹرم اکانومی ڈیولپمنٹ اوور آل, جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, مری کو دیکھ لیں, سچ اے بیوٹیفل پلیس, اتنا پیاری جگہ ہے, بہت خوبصورت بنا ہے, بہت خوبصورت ہے. لیکن اب دیکھنے جائیں, اب کہیں بھی اور کنٹری میں چلے جائیں, آپ استنبول میں چلے جائیں, ایئر بی این بیز کتنے پیارے پیارے ہیں, دیر اکنامیکل. لیکن آپ اس سے ٹرپل دے کے جائیں مری میں تو اتنے آپ کو ٹوٹے پھوٹے ہوٹلز, پانی نہیں آ رہا. مطلب ترقی کے نام پہ جو ہو رہا ہے اس کو چینج کر کے آپ ترقی کا دوسرا مطلب لانا چاہ رہے ہیں. جی, انفراسٹرکچر اینڈ انفورسمنٹ, یہ 2 چیزیں ہوں گی نا ساتھ ساتھ. qualified leaders, qualified leaders, وہ بھی ان کی in accordance to their fields جڑ جاتے ہیں. تو مطلب بیسکلی ایک ہی مسئلہ ہے جن کے 3 مختلف پہلو ہیں ایک طرح سے. بٹ لیڈرز, آگے والے لیڈرز اسی جنریشن سے آئیں گے نا, اور جب تک پالیٹکس سے ڈسکنیکٹ رہیں گے تو پھر تو نہیں آئیں گے. پھر تو وہ لوگ آکیوپائی کریں گے اسپیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انکوالیفائڈ ہیں. تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اگلی جنریشن کی کیا کنسرنز ہیں. تو چلیں, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک بار پھر آپ کو یوم آزادی مبارک. آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ, شب بخیر.